مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 8 مارچ کو عورت مارچ کا بڑا شور شرابہ رہا اور میڈیا میں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور ہر جگہ، حالانکہ وہ 100-150 خواتین بھی نہیں ہوں گی، لیکن تشہیر ان کی اتنی زیادہ ہے اور ان کے حق میں بولنے والے، اور کچھ تو مذہبی لوگ بھی کہنے لگے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور جب زیادتی ہوگی تو مسئلے پیدا ہوں گے، یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ سمجھنا چاہیے عورت مارچ کرنے والے، اس کے جو منتظمین ہیں، ان کو عورتوں کے حقوق سے کوئی سروکار نہیں ہے اور عورتوں کا کوئی دکھ درد ان کو نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، اس کو پورے پاکستان میں انڈیویجنل سطح پہ انہوں نے آج تک کسی عورت کا ساتھ نہیں دیا، نہ کسی کا مسئلہ حل کیا، نہ کسی کو حق دلائے اور نہ کسی کے مسئلے کا تصفیہ کیا، نہ کہیں میاں بیوی میں صلح کرائی، نہ بیوہ عورتوں کے حقوق کی بات کی، نہ جو ظلم کے شکار ہو رہی ہیں خواتین، ان کا کوئی مقدمہ لڑا، ان کا حق دلایا۔ پورے پاکستان میں کہیں بھی اس کا واقعہ ایک بھی نہیں ہے۔ تو بس ان کو سال میں ایک دن یہ مارچ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فنڈڈ لوگ ہیں اور اس مارچ کے ان کو پیسے ملتے ہیں۔ اسلامی تہذیب پہ یلغار کے مختلف طریقے ہیں اور مختلف صورتوں پہ اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی حیا، اسلامی معاشرت کے جو اصول ہیں، آداب ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، جو سرکل ہیں، ان کو توڑنے کے آئے دن مختلف حربے استعمال ہوتے ہیں مختلف شکلوں میں۔ اور عورت کو حق چاہیے تو اسلام سے بڑھ کر کون عورت کو حق دلا سکتا ہے؟ اور انسان کی کامیابی کا معراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور جنت اس کو نصیب ہو۔ اس سے بڑھ کر کائنات کا کوئی خوش نصیب انسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت لا کے ماں کے قدموں میں کے تلے رکھ دی۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والدہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہے۔ فرمانے لگے تو آپ اپنی ماں کی خدمت کریں، جنت تلاش کرنے کہاں جا رہے ہو؟ جنت تو کہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی والدہ ہے؟ کہنے لگے نہیں ہے۔ تو کہنے لگے آپ کی خالہ ہے؟ تو کہنے لگے ہے۔ فرمایا کہ اپنی خالہ کی خدمت کریں اور اس خالہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے اور وہی تمہاری توبہ ہے اور اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ماں، خالہ کو بھی وہ رتبہ عطا فرمایا کہ اس کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور خالہ کی خدمت توبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ بیٹی ہو، بہن ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں، وہ ان کو اچھی طرح تربیت کرے، شفقت کا معاملہ کرے، اور یہاں تک کہ ان کی شادیاں ہو جائیں اور اپنے گھر کے ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں اور بہنوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیں گے۔ اس خدمت کی وجہ سے جنت ان کے لیے لازم ہو جائے گی۔ اس طرح بیٹی کا مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹی عطا کرے اور وہ ان کو زندہ درگور نہیں کرے، ان کو ادب سکھائے، تعلیم دے، زندگی کے سلیقے طریقے قرینے سکھائے، اور بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس بیٹی کی صحیح خدمت کی وجہ سے، پرورش کی وجہ سے، دیکھ بھال کی وجہ سے اور اس کے ساتھ شفقت رحمت کا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس باپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو میری بہنوں، اس سے بڑھ کر آپ کو کون حق دلا سکتا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر، شریعت سے بڑھ کر، دین محمدی سے بڑھ کر آپ کا حق کون دلا سکتا ہے اور کہاں آپ کا حق محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے اس ملک میں، اور یہ جو حقوق کے سلسلے چل نکلے ہیں اور یہ جتنے بھی تہذیب باختہ سلسلے شروع ہو گئے ہیں، اس سلسلے کو 10-15 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے نہ کسی کو عورتوں کا پتہ تھا، نہ حقوق کا پتہ تھا، نہ کہیں ریلیاں تھیں، نہ کہیں تنظیمیں تھیں، اور جب سے یہ چینلوں کی بھرمار ہو گئی اور سوشل میڈیا کا دور آ گیا
اور امریکی اور مغربی یلغار اسلامی تہذیب پر زیادہ ہو گئی ہے، اور چاروں طرف سے ہو گئی، ہر شکل میں، ہر طریقے سے، ہر گلی کوچے سے، ہر راستے سے اسلامی تہذیب پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو بھرتیاں کی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے اور احساس کمتری کے شکار ہیں، غلامی ذہنیت کے شکار ہیں۔ اور کمال کی بات ہے، مغرب کی عورتیں یہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ اپنے گھر کو واپس جاؤ، دوبارہ اپنا گھر سنبھالو، دوبارہ اپنی گھر کی ملکہ بن جاؤ۔ تم پہلے گھر کی ملکہ تھی، پھر مغرب کے سرمایہ دارہ نظام نے تمہیں خوبصورت نعروں سے دھوکہ دے کر آپ کو مارکیٹ کی زینت بنا دی، فیکٹریوں میں لا کے بٹھا دیا، ریسیپشن میں بٹھا دیا، جگہ جگہ مردوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، ان کی دللگی کے لیے اور ان کے لیے اور حظ نفس کے لیے آپ کو گھر سے نکال دیا۔ آپ گھر کی نہیں رہی تو کہیں کی نہیں رہی، آپ کا کام زیادہ بڑھ گیا، بہت زیادہ بڑھ گیا، گھر کی ذمہ داریاں اب بھی آپ کے سر ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ مشرقی عورت زیادہ آرام میں ہے یا مغربی عورت زیادہ آرام میں ہے۔ آج کورونا کے تجربات کے بعد 30 لاکھ مغربی خواتین نے اپنی ملازمتوں کو خرابات کہہ کر اپنے گھر کا محاذ سنبھال لیا۔ بچوں کی تربیت، گھر کو دیکھنا اور گھر کے معاملات کو دیکھنا، ان کو عقل آ گئی، سمجھ آ گئی کہ ہمارا گھر سے باہر نکلنا ہمارے حق میں اچھا نہیں تھا۔ گوربچوف نے بھی ایک دفعہ اعتراف کیا تھا، یہی کہا تھا کہ ہم نے خواتین کو جو گھر سے نکالا ہے، ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے۔ تو جس گھر میں خواتین نہ ہو، خاتون خانہ نہ ہو، وہ گھر نہیں، وہ ڈھیرا ہوتا ہے، اس کو گھر نہیں کہا جاتا۔ گھر کی رونق اس میں نہیں ہوگی، گھر کی طمانینت اس میں نہیں ہوگی، گھر میں ایک انسان کو جو تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے، تو وہ چیزیں اس میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی نعرے ہیں، یہ ان کو عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ بھئی آپ کو اگر کوئی مسئلہ مثال طور اکبر شوہر ظالم ہے تو روڈ پہ آ کے شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عدالت جائیں، آپ اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، آپ 24 کروڑ عوام کو یا پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہ مجھے آزادی چاہیے۔ آپ کس سے آزادی چاہتی ہیں؟ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے آزادی چاہیے۔ 24 کروڑ عوام نے تو آپ کو پابند نہیں کیا، آپ قید میں نہیں، آپ تو آزاد ہیں، تو آپ کس آزادی چاہتی ہیں؟ جس آزادی آپ کو چاہیے، جس نے بیڑیاں ڈالی، جس نے آپ کو پابند کیا ہے، آپ اس سے بات کریں، اس سے آزادی لے لیں۔ روڈ پہ آ کر آپ کس کو بتانا چاہ رہی ہیں؟ اور اگر آپ کے ماں باپ نے آپ پر پابندی لگائی ہے اور پابندی لگاتی تو آپ روڈ پہ نہیں ہوتی، آپ روڈ پہ آئی، اس کا مطلب آپ آزاد ہیں۔ جبھی تو آپ مشرقی تہذیب کے خلاف، اسلامی تہذیب کے خلاف، حیا کے تصور کے خلاف، حیا کے جو آداب ہیں اور جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، اس کے خلاف آپ باتیں کرتی ہیں اور ایسی باتیں، ایسے نعرے لگاتی ہیں جن کو سن کر انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو میرے سامعین اور میں اسلام کی بیٹیوں، یہ جتنی باتیں ہیں، یہ جتنے نعرے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام سے بڑھ کر عورت کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ اسلام سے بڑھ کر عورت کو کوئی حق دلا نہیں سکتا۔ اسلام سے بڑھ کر عورت کا حق کا دفاع کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ پچھلی تہذیبوں میں دیکھیں، کس زمانے میں، کس مذہب میں، کس ازم میں عورت کا کیا مقام تھا، عورت کے کیا حقوق تھے، اس کے بارے میں سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی، عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا۔ یہ عورت کو اسلام ہی نے لا کر مرد کے برابر کھڑا کر دیا، وراثت میں اس کو حصہ دلایا، شادی میں اس کی رائے کا احترام کیا، اس کی خواہش کا احترام کیا، اور تمام چیزوں میں اس کے برابر کو حقوق دیے۔ اور وہ حقوق دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لقمہ بہت پسند ہے جو شوہر محبت میں آ کر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ شریعت کا وہ کمال ہے، اور شریعت ہی نے عورت کو تحفظ دیا ہے، عورت کو اپنے حقوق کا احساس دلایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔